الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. انسان کے وجود میں آنے سے لے کر میدان محشر تک 4 عالم میں گزر ہوتا ہے. انسانوں کا وجود میں آنے سے لے کر میدان محشر میں کھڑے ہونے تک، اللہ کے سامنے حاضر ہونے تک 4 عالموں سے اس انسان کا گزر ہوتا ہے، اور چاروں عالم کی کیفیت حالات بالکل مختلف ہے. نمبر 1 عالم ارواح، جہاں سے انسان کی کہانی شروع ہوتی ہے. عالم ارواح روحوں کا عالم، جو اب تک دنیا میں نہیں آئے ہیں، اور ہمارے آنے سے پہلے ہم لوگ بھی عالم ارواح میں جمع تھے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا. سب نے کیا کہا؟ جی ضرور، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے، یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، یہ جو سوال و جواب ہو رہا ہے، یہ عالم ارواح کا ہو رہا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونے کے بعد کہ آپ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے لوگوں میں اعلان کرو، آواز لگاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میری آواز کون سنے گا؟ میری آواز کہاں تک جائیں گی؟ اللہ نے کہا آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دیا، اور دنیا تو دنیا، عالم ارواح میں جتنے روحیں جمع تھی، ان روحوں تک بھی اللہ نے ان کے پیغام کو پہنچا دیا. جن جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر تلبیہ کہا، لبیک کہا، اللہ رب العزت اسے اپنے گھر کے دیدار کے لیے بلائیں گے. جس نے جتنی مرتبہ کہا اللہ اس کو اتنی مرتبہ بلائیں گے. تو عالم ارواح میں جو تھے ان لوگوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ندا کو سنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ عالم ارواح میں میرے دائیں بائیں کون تھا، یہ مجھے آج بھی محسوس ہوتا ہے، یہ مجھے آج بھی محسوس ہوتا ہے نا کبھی۔ عالم ارواح کی ایک صفت بتاتا ہوں کہ جو عالم ارواح میں جو روح کسی کے سامنے ہوں گی، جس کا چہرہ آمنے سامنے ہوگا، وہ دنیا میں ایک دوسرے کا دوست بنے گا، اور جس کی پیٹھ ہوں گی وہ دنیا میں اس کا دشمن بنے گا۔ اسی لیے بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راستے سے چلتے چلتے یا نئے علاقے میں جب جاتے ہیں، کسی کا چہرہ دیکھتے تو ایسا لگتا ہے اس کو کہیں تو دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ وہاں دیکھا ہے۔ کہیں تو دیکھا ہے کا مطلب وہاں دیکھا ہے۔ بہت کڑک مضبوط سی کیفیت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر کہ بھائی اس کو بہت جاننے پہچاننے والا ہے، یہ بہت قریبی آدمی ہے میرا۔ تو ایک عالم ہے عالم ارواح، اور ایک عالم رحم، ماں کے پیٹ کے اندر رحم دانی جو ہوتی ہے، اس رحم دانی کے اندر عالم ارواح سے شفٹ ہو کے باپ کے پشت سے نکل کر ماں کے رحم دانی میں ٹھہرتے ہیں، اور یہ ٹھہرنے کا جو وقفہ ہے پورے 9 مہینے کا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عالم رحم۔ تیسرا عالم دنیا جس میں ہم ہے، عالم ارواح میں ہمیشہ نہیں رہے، وہاں سے نکل کے عالم رحم میں آئے ہیں۔ عالم رحم میں بھی ہمیشہ نہیں رہے ہیں، وہاں سے نکل کر ہم عالم دنیا میں آئے ہیں۔ یہ عالم دنیا میں بھی اللہ کی قسم ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہاں سے نکل کر ہم کو عالم آخرت میں جانا ہے، عالم آخرت میں جانا ہے۔ اور وہ عالم آخرت اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دائمی جگہ بنایا ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ بنائی ہے اس کو۔ وہ جگہ، وہ ٹھکانہ ہمارا وطن اصلی ہے، یہ ٹھکانہ وطن اصلی نہیں ہے دنیا، یہ تو گزرگاہ ہے۔ کیا ہے؟ گزرگاہ۔ ہم یہاں پر ہمیشہ رہنے نہیں آئے ہیں، اللہ کی قسم۔ اگر کوئی یہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے تو یہ اس کا ارادہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ کتنا بھی کروڑ پتی ہو، مالدار ہو، لیکن اختتام اس کا بھی ہوتا ہے، اختتام اس کا بھی ہوتا ہے۔ مال اس کی عمر کو بڑھا نہیں سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب جس کے موت کا وقت متعین اور مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو 1 سیکنڈ بھی نہ آگے جاتی ہے، نہ 1 سیکنڈ پیچھے آتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے 10 منٹ پہلے لے کر آ جاتے تو بچ جاتا، 10 منٹ پہلے لے کر آ جاتے تو بچ جاتا۔ کیسے بچ جاتا؟ جو بندے 10 دنوں سے تمہارے ہاتھ کے نیچے ICU میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کیوں بچ نہیں رہے؟ وہ کیوں مر رہے ہیں؟ باہر نکل کے کہتے سوری ہو گیا، کام ختم۔ تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو کسی کی عمر کو بڑھائے، جو کسی کی عمر کو، زندگی کے ایک لمحے کو بڑھائے، کوئی طاقت نہیں ہے ایسی۔ مائیکل جیکسن کے پاس 12 ڈاکٹروں کی ٹیم ہر وقت رہتی تھی، اس کا دعویٰ تھا میں 150 سال تک زندہ رہوں گا، جوانی میں مر گیا۔ ملینوں میں اس کے پاس پیسہ، روپے، ڈالر تھے، دنیا تھی اس کے پاس، عیش و آرام کے سارے ساز و سامان تھے، لیکن کیا ہو گیا؟ موت نے اس کو بھی پچاڑ دیا۔ الموت لیس منہ الفوت، حضرت علی کا مقولہ ہے کہ موت سے آج تک کوئی بھی بچ نہیں سکا ہے۔ ریس میں جب دوڑتے ہیں تو موت اس کو پکڑ ہی لیتی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اس زندگی اللہ نے بہت مختصر ہم کو دی ہے، اس کی قدر کرو، اس کی کیا کرو؟ دنیا کمانے میں، دنیا کے ریس میں اتنے آگے نکل گئے کہ حلال حرام، اللہ کی رضامندی، اللہ کی ناراضگی، فرما برداری نافرمانی، جنت اور جہنم، اس کا خیال ہی نہیں رہا، اس کا خیال ہی نہیں رہا۔ دل پہ دھول اتنا جمع ہوا ہے کہ اب اچھی باتوں کا اثر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ میں کئی جمعہ سے، بلکہ 2-3 جمعہ سے قیامت کی علامات پر گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔
حالانکہ یہ پوری تفصیلی گفتگو نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھرے پڑے ہیں، مختصر وقت میں تمام چیزوں کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جو ضروری ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ ٹاپک آج کے دور میں بے انتہا ضروری ہے۔ اس ٹاپک کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت سے ہے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں جب بھیجا ہے نا، تو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ نے قرآن میں کہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے نبی، آپ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام نبیوں کے سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آخری آیت آخری صورت لے کر آئے تھے تو اللہ کے رسول سے فرمایا تھا کہ نبی جی، اب آپ کے جانے کے بعد میں دنیا میں دوبارہ اللہ کے پیغام کو لے کر آنے کی حیثیت سے دوبارہ نہیں آؤں گا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نبوت کی تعمیر میں سے ایک آخری اینٹ ہوں۔ ایک تعمیر ہوتی ہے نا، ایک عمارت بنائی جاتی ہے، وہ مکمل نہیں ہوتی۔ ایک اینٹ اگر بچا کر رکھ دی جائے، ایک اینٹ کی جگہ اگر بچا کر رکھ دی جائے تو اس عمارت کو مکمل نہیں کہا جائے گا، لیکن جب وہ اینٹ لگا دی گئی وہ تعمیر مکمل ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، مجھے لگایا گیا، تعمیر کیا ہو گئی۔ اب ہمارے نبی کی شان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستین، پچھلے نبیوں کے مقابلے میں اللہ نے مجھے 6 چیزوں سے الگ فضیلت عطا فرمائی ہے، نوازا ہے، جو پچھلے نبیوں کو نہیں تھی، وہ اللہ نے مجھے وہ 6 چیزیں عطا فرمائی۔ فضلت علی الانبیاء ستین کے معنی 6۔ جوامع الکلم، جامع کلمات، ایک لفظ بولا جائے گا اس کے ہزاروں معنی، مفاہیم، مطالب، مترجم، تفسیریں نکلیں گی۔ دیکھ رہے نا آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ استعمال فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ اسی حدیث پر مدارس کے اندر درس جب چلتا ہے، یہی ایک ٹکڑے پر ایک ایک مہینہ بحث ہوتی ہے، ایک ایک مہینہ اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ روزانہ 2 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں اور بڑی جامع الفاظ میں، علمی انداز کے اندر اس کے اوپر گھنٹوں تفصیلیں چل رہی ہے۔ جملہ کتنا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، جوامع الکلم، بہت سارے کلمے کو جمع کیا گیا ایک جملے میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ سمجھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے جامع کلمات ہیں، جس نے قیامت تک کے آنے والے امت کو اس میں گھیر دیا ہے۔ پہلی صدی، دوسری صدی کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی باتیں مفید تھی، دوسری تیسری صدی کے لیے مفید نہیں تھی، ایسا نہیں ہے۔ قیامت تک کا آنے والا فرد ہو، وہ اگر اللہ کے رسول کی باتوں کو سنے گا، سمجھے گا، پڑھے گا تو اس کو یوں لگے گا کہ اللہ کے رسول نے یہ باتیں مجھے بیان فرمائی ہیں۔ جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رعب عطا فرمایا تھا۔ جہاں جاتے تھے اللہ کے رسول کے پہنچنے سے پہلے اس جگہ پہ اللہ کے رسول کا رعب پہنچ جاتا تھا، ڈر، خوف پہنچ جاتا تھا غیروں کے دلوں پہ۔ یہ رعب اللہ نے اللہ کے رسول کو عطا فرمایا۔ اسی لیے کئی جنگیں ایسی ہوئی جہاں پر اللہ کے رسول بذات خود گئے ہیں غزوات میں، لیکن وہ غزوہ لڑنے کا موقع نہیں آیا اس غزوے میں، اس لیے کہ دشمن وقت سے پہلے ہی ہار مان چکا تھا یا تو میدان چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ یہ رعب اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت کو اللہ نے اللہ کے رسول کے لیے حلال قرار دیا۔ پہلے زمانے کے اندر انبیاء جب جہاد کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں مال غنیمت ملتا تھا تو وہ مال غنیمت مجاہدین کے لیے اور لشکر والوں کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، اس کو پہاڑ پہ رکھ دینا ہے، اگر قبول ہے تو آگ آ کر اس کو اٹھا لیں گی، اور اگر قبول نہیں ہے تو وہ اسی جگہ پر پڑا رہیں گا۔ احلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تمام روئے زمین کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے لیے اور میرے امت کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ یہ امت کی آسانی ہے، یہ امت کا اعجاز ہے۔
اللہ کے رسول کے صدقے اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر کہیں بھی جا کر کہاں بھی کسی بھی وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، عبادت نہیں کر سکتے تھے، ان کی ایک عبادت گاہ ہوتی تھی، عبادت کی جگہ ہوتی تھی، وہی جا کر ان کو نماز پڑھنا ہے، وہی جا کر ان کو عبادت کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا حال دیکھو کیسا ہے، ہم اگر ٹرین میں ہیں نماز کا وقت ہوا ہے ہم ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم اگر سفر میں ہیں، ہم حضر میں ہیں، ہم گھر میں ہیں، ہم مسجد میں ہیں، ہم ہاسپٹل کے اندر ہیں، ایڈمٹ ہے، وہاں پر اگر نماز کا وقت ہوا ہے ہم اس جگہ پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم پلین میں ہیں ہم وہاں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ساری روئے زمین کو ہمارے لیے سجدے کی جگہ بنایا ہے۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم کو ملا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میری رسالت کو پوری امت کے لیے کافی قرار دیا گیا ہے۔ اب کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی رسول آنے والا نہیں، ساری مخلوق کے لیے میری رسالت کافی ہے، میری رسالت کافی ہے۔ جب باپ کمزور ہو جاتا ہے تو بچوں کو چچا کا، ماموں کا، خالوں کا اور پھوپھاؤں کا اور رشتہ داروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جب ہمارے نبی اتنے مضبوط ہیں اور اتنے کامل نبی ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو اپنے زبان سے کہ ہمارے نبی کے آنے کے بعد قیامت تک ہم کو کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ زبان سے ظاہر کرو ایک دفعہ کہ ہمارے نبی کے آنے کے بعد، بولو ہمارے نبی کے آنے کے بعد، اتنا بڑا مجمع ہے آواز ہی نہیں آ رہی ہے، ہمارے نبی کے آنے کے بعد قیامت تک اور کسی نبی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میری امت تمہیں مبارک ہو کہ قیامت سے پہلے ایک نبی آئیں گے جس کا نام عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن میری نبوت کی وجہ سے ان کی نبوت ختم ہو گئی۔ اب وہ نبی تو ہوں گے لیکن میری شریعت کے مطابق تم پر امامت کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھائیں گے، اور شریعت محمدیہ کے جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، وہی رائج کریں گے اور امت کو اس پر کھڑا کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مبارک ہو، ایک نبی آ کر تمہارے ساتھ میں ایک امت کے جیسا رہیں گا۔ ویسے تو اکثر انبیاء اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی اللہ سے دعا فرمائی تھی، لیکن اللہ نے یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں قبول فرمائی۔ تو وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ کے رسول نے فرمایا چھٹی چیز جو مجھے فضیلت میں عطا فرمائی گئی کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ خُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، نبیوں کا سلسلہ مجھ پر اللہ نے ختم کر دیا گیا۔ إِنَّهُ سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری امت سن لینا، قیامت سے پہلے پہلے تم لوگوں میں 30 ایسے جھوٹے دعوے دار آئیں گے جو اپنے آپ میں یہ گمان کریں گے کہ وہ کیا ہے، نبی ہے۔ سن لینا، میری نبوت پر تمام اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ٹاپک میں دوبارہ اس لیے چھیڑا میں نے کہ گزشتہ جمعہ کو بات کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا جمعہ کے بعد، پتہ نہیں اس مجمع میں وہ ساتھی ہوں گا یا نہیں ہوں گا، ایک ساتھی مجھ سے آ کے ملاقات کیا، مجھ سے کہنے لگا کہ مفتی صاحب اس ٹاپک پہ 2-3 جمعہ سے میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ سے آ کے ملنے کی ہمت کی ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ پھر اپنی گفتگو شروع کیا، کہنے لگا کہ ایک بندہ 2-3 مہینے سے میرے ساتھ میں کانٹیکٹ میں ہے، دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے اس نے، روزانہ 2-2 گھنٹے مجھ سے بات کرتا ہے۔ گزشتہ ہفتے تو اس نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی تو آ چکے ہیں، ان کا چہرہ ایسا ہے، ان کی شکل ایسی ہے، ان کی داڑھی ایسی ہے، ان کا حلیہ ایسا ہے۔ میں نے ان کو دیکھا ہے، میں آپ کو بھی ان سے ملاقات کروا سکتا ہوں، لیکن ان سے ملنے سے پہلے آپ کو مجھ سے ملنا پڑے گا۔ میں نے کہا، اس کا نمبر بھی لے لیا، میرا نمبر ان کو دے دیا، جب ملنے کا وقت آ جائیں گا تو ہمیں بھی ساتھ میں بلا لو۔ کتنی محنت ہو رہی ہے امت کو گمراہ کرنے کی،
بالکل غافل بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون ایسے آج کے زمانے میں ملتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں اس کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں اس کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں لوگ. حالانکہ کتنے واضح انداز میں اللہ کے رسول نے حضرت مہدی کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامتیں, نشانیاں بتلا گئے. اگر کوئی اس کو پڑھے گا, سنے گا, تو بالکل اس کو روزے روشن کی طرح اس کے سامنے یہ بات آ جائیں گی کہ اگر کوئی بھی بات کرے گا تو سمجھ جائیں گا کہ یہ مہدی نہیں ہے, یہ مہدی. حالانکہ یہ دور بڑی تیزی سے اس طرف جا رہا ہے. سب لوگ, ایک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ سب کے دل کوئی ایک رہبر کی تلاش میں ہوں گے. سب لوگوں کے زبان پہ ایک ہی جملہ ہوگا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتلائی تھی نا کہ ایک دور آئے گا قیامت سے پہلے کہ لوگ زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے رہنا پسند کریں گے, یہ تمنائیں کریں گے. یہ دور وہی چل رہا ہے. اچھے اچھے مالداروں کے زبانوں سے میں نے یہ جملہ سنا ہے, بس ہو گیا, بولے ابھی جینے کی تمنا ہی نہیں رہی. حالات اتنے, یہ دور بڑے تیزی سے جائیں گا اس طرف. ہوتا ہے نا انسان جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے, حالات میں مبتلا ہوتا ہے تو ایسے کلمات استعمال کرتا ہے. اسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے رہنا بہتر ہوگا. صبح ہو گئی, اخبار کھولو, انٹرنیٹ کھولو, سوشل میڈیا کھولو, ایک نیا فتنہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے ایسے نمودار ہوں گے جیسے تسبیح ٹوٹنے کے بعد اس کے دانے جب گرتے ہیں تو ایک گرنے کے بعد دوسرے کے گرنے میں دیر نہیں لگتی ہے, تو ایسے فتنے نمودار ہوں گے. بارش کے قطروں کی طرح فتنے نمودار ہوں گے. ان فتنوں سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. بڑا سنبھل کے چلنے کا دور ہے, اور اسی دور میں ہم کیا کر رہے ہیں, غفلت سے جی رہے ہیں. یہ یہود و نصارہ کی سازش کیا ہو گئی, رنگ لائی ہے, مسلمانوں کے نوجوانوں کو ایک کام پہ لگا دیا ہے. صبح سے لے کر شام تک بیٹے, ماں باپ بھی پریشان ہیں, اولادیں بھی پریشان ہیں. اولاد اس لیے, کسی گھر میں اولاد اس لیے پریشان ہے کہ ماں باپ انہیں ٹائم دیتے نہیں, ہر وقت موبائل میں لگے ہیں. اور ماں باپ کسی گھر میں اس لیے پریشان ہیں کہ ان کی اولادیں موبائل میں لگی ہوئی ہے. دونوں طرف کا یہ حال ہے. اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ وہ بالکل دشمن مطمئن بیٹھا ہوا ہے کہ اب ان سے جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ خود اتنے اندر سے کمزور ہو گئی, ہم سے کیا مقابلہ کریں گے. 2 ہفتے پہلے کی نیوز تھی, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, ارلی کے اندر 15 سال کا مسلمان لڑکا ہے, ذیشان نام تھا اس کا. کیا نام؟ ذیشان. 15 سے 16 سال کا لڑکا تھا. باپ نماز کو گیا تھا, موبائل لے کر بیٹھا تھا, ماں اسے منع کر رہی تھی, موبائل ہاتھ سے چھینا, ماں کو دھکا دے کے ڈھکیل دیا, ماں کا سر دیوار پہ لگ گیا, مر گئی. وہ ڈر گیا کہ اب مجھ پر موت کا الزام لگے گا, تو اس نے ماں کے ہاتھ کے نس کاٹنے لگا, تو مرنے کی وجہ سے نسوں سے خون نہیں نکلا, تو ماں کو گلے میں رسی ڈال کر لٹکا دیا. جب باپ گھر میں آیا تو روتے بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ ماں نے اپنے ہاتھوں سے نس کو کاٹا ہے اور گلے سے رسی لگا کر اپنے آپ کو مار دیا. جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ نہ نس کٹنے سے مری ہے, نہ گلا دبانے سے مری ہے, یہ تو اس کو دھکا دینے کے بعد مری ہے. یہ 2 ہفتے پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں میں. کیا گزرے ہوں گی ماں باپ کے دل پہ. رحم, رشتہ داری, محبت, یہ الفت, یہ سب کچھ ختم کر دیا ہے اس نے. اتنا اپنے اوپر حاوی بنا لیا ہے. ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولادیں ایسی نہ بنے, لیکن ماں باپ کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ماں باپ کی بھی تو ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے نا, ماں باپ کے ہاتھ سے بھی چھوٹتا نہیں ہے. یہ تباہی کا سامان ہے, یہ تباہی کا ذریعہ ہے, دنیا آخرت کو تباہ کرنے والا سامان ہے. پہلے زمانے کے اندر گناہ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا, آج کے زمانے میں گناہ کرنا بالکل سستا اور آسان ہو گیا ہے. سستا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے بتاؤ, یہی معاشرے کا حال ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ باتیں آج ہم کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. یہ دکھ رہا ہے حالات جو امت کے بد سے بدتری کی طرف جا رہے ہیں. ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں بغیر ایمان کے پیدا ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یمشی مؤمنا ویصبح کافرا ویصبح مؤمنا ویمشی کافرا. صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا, اور شام کو مومن صبح ہوتے ہوتے ہوئے کافر بن جائے گا. پڑھتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شام میں سوئیں گا کلمہ پڑھ کے تو صبح میں ہوتے ہوئے کافر کیسے بنے گا.
لیکن آج کا ماحول نظر آتا ہے، مسلمانوں کے ایریا میں رات کالی نہیں ہوتی ہے، رات رنگین ہوتی ہے. جس ایریا میں ہوٹلیں ہو، چمک دمک ہو، سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے، میاں بھائی کا ایریا ہے. اور صبح ہونے کے بعد 11 سے 12 بجے تک جس ایریا میں سناٹا ہو، سمجھ جاؤ کہ یہ کس کا ایریا ہے، میاں بھائی کا ہی ایریا ہے. پھر حالات نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گا بتاؤ. تو پوری رات جب جاگیں گے تو بات تو صاف ہے نا، کہیں نہ کہیں جا کر مبتلا ہوں گے کسی نہ کسی گناہ میں، اللہ نہ کرے تو کہیں نہ کہیں جا کے ایمان کے خطرات تو سامنے آئیں گے. 3 بجے جب نوجوان سوئیں گا گھر پہ آ کے، ماں باپ کو بھی فکر نہیں، کہاں ہے، ہوں گا دوستوں کے ساتھ. ہمارے چند سال پہلے دیکھو نا حالات کتنے تیزی سے بدل گئے. ہم اپنے بچپنی کی بات کر رہے ہیں، 15 سال پہلے 15 سال 20 سال پہلے کے حالات کیسے تھے. 9 بجے بچہ جب گھر پہ نہیں آتا تھا تو باپ گھر پہ اس کی کلاس لے لیتا تھا. بچے کو بھی ڈر لگتا تھا دل کے اندر کہ بھائی جلدی نہیں گیا تو باپ ٹھکائی کرے گا. لیکن آج باپ بھی باہر ہے اور بیٹا بھی باہر ہے. باپ ایک ایریا میں، باپ دوسرے ایریا میں، گھومنے کے لیے، دوستی یاری میں، ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے ایک عام ماحول بنا ہوا ہے. جب 2 بجے اور 3 بجے جب بندہ سوئے گا تو کیا فجر میں اس کی خاک آنکھ کھلیں گی بتاؤ نا. فجر میں آنکھ کھلیں گی اس کی. پھر الارم 3 بجے سوتے سوتے بند کر کے سوتے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس کی نیندیں کیا نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. کتنے پریشان ہیں لوگ. رزق کا مطلب مال کا آنا نہیں ہے، تمہارا پیکیج 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کتنا بھی ہو، اس کا مطلب اس کو برکت نہیں کہتے ہیں. زندگی میں سکون آئے، صحت اچھی ہو، مال سے کام بنتے ہوں، یہ ساری چیزیں عبادت وقت پر ہوتی ہوں، اس کو کہتے ہیں رزق میں برکت. اسے کیا کہتے ہیں؟ جو رزق تمہیں اللہ کی طرف کھینچ کر لائے اسے رزق برکت والا رزق کہیں گے، اور جو رزق تمہیں اللہ سے دور کریں یہ نحوست والا رزق کہیں گے. کون سا؟ نحوست والا رزق. تو آج کے حالات میں ایسے لوگ ہم کو ملتے ہیں. ابھی ان لوگوں سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آئیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا 30، تو قسم خدا کی وہ 30 آئیں گے اور کئی آ کے چلے گئے اور ذلیل و رسوا ہو گئے. لیکن ان لوگوں میں، ان کے جماعت میں شامل ہونے والوں میں ہمارے ہی بھائی جا رہے ہیں نا، ان کے باتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اچھے اچھے لوگوں کو دیکھیں. ابھی تو ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں تو اس لیے سمجھ میں آ رہا ہے کہ فلاں جگہ یہ پکڑے گئے، فلاں جگہ یہ پکڑے گئے. لیکن اس سے پہلے جو سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا اس وقت کیا تھا؟ ان کی محنت اس وقت بھی چلتی تھی. اور ہم میں جو بیٹھا ہے اس میں سے کوئی کسی کو بھی کہاں بھی آخر ملے گا، وہ تو بیٹھا ہے بل میں چھپ کر، لیکن اس کے چیلے چپاٹے چاروں طرف محنتیں کر رہے ہیں اور عجیب و غریب دلائل پیش کر رہے ہیں، عجیب و غریب دلائل پیش کر رہے ہیں. اسی لیے اس سے بچنا بے انتہا ضروری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو میرے لیے ایسا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام ہے. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معاون تھے، مددگار تھے اور نبی بھی تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح سے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معاون اور مددگار تھے، تو بھی میرے لیے معاون اور مددگار ہے. لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. کس کے بارے میں فرمایا؟ بولو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، جو داماد رسول ہیں اور خلفائے راشدین میں سے 4تھے نمبر کے خلیفہ ہیں. حضرت علی وہ نبی نہیں ہو سکتے، اللہ کے رسول نے فرمایا. اب کوئی علی کے ٹکر کا قیامت تک آ سکتا ہے؟ کوئی حضرت عمر کے ٹکر کا قیامت تک آ سکتا ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن نہیں ہے کوئی نبی. عمر میں جو صفات تھی قیامت تک کسی شخص میں وہ صفات آ سکتے ہیں؟ چلے تو شیطان راستہ بدل دے، کوئی آ سکتا ہے؟ بتاؤ. زلزلہ آئے تو جس کے پیر کے دبانے پر زلزلہ بند ہو جائے، کوئی آ سکتا ہے؟ جو دریا بہنے سے رک جائے، اس کی ایک چٹی پر وہ دریا بہہ جائے اور قیامت تک بہتی رہے، وہ کوئی آ سکتا ہے؟ کوئی ایسا لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا ہے. جب حضرت عمر نبی نہیں بن سکتے ہیں تو قیامت تک کا آنے والا کون سا فرد نبی بنے گا؟ بتاؤ.
کوئی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرے فوراً اس کے تذکرے کو ختم کر دینا ہے. مجھے تیری باتیں سننا ہی نہیں ہے, مجھے تیری باتیں سننا ہی نہیں ہے, تیرے دلائل مجھے جاننا ہی نہیں ہے. جب مجھے پتا ہے کہ بھائی یہ دن چل رہا ہے تو رات کے دلائل دینے والا ہمارے سامنے اگر دلائل پیش کرے تو ہم اس کے دلائل سنیں گے. ارے جب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم دن ہے, روشنی باہر ہے, سورج نکلا ہوا ہے, یہ سب دکھ رہا ہے ہم کو, اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ رات ہے, اچھا تو رات کہہ رہا ہے چل دلائل پیش کر, اس سے کہنا بے وقوفی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روز روشن کی طرح امت کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کر کے چلے گئے. اب کوئی آئے اور بے وقوف آ کر ہمارے سامنے کوئی دلائل پیش کرے اور اس کے دلائل کو مان کر ہمارا دل اگر ڈگمگانے لگے تو اللہ کی قسم یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. تو سنبھلو, آگاہ ہو جاؤ, یہ دور سنبھل کے چلنے کا ہے. وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ابھی آپ لوگ کہیں گے کہ یا مولوی صاحب کیا کریں, ٹھیک ہے سنبھل کے چلنے کا وقت ہے تو کیا کریں, نیکیوں کے اندر دوڑ کرنے کی, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اب رمضان سامنے آ رہا ہے, شعبان کا مہینہ ہے, دیکھتے دیکھتے شعبان کے مہینے کی 8-10 تاریخ ہو گئی, رمضان سامنے آ رہا ہے, یہ بھی چلا جائیں گا. کتنے ایسے لوگ تھے گزشتہ سال شعبان کے مہینے میں, رمضان کے مہینے میں ہمارے مجلس میں, اس مسجد میں بیٹھتے ہوں گے, اب ہمارے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہوں گے, سحری افطاری ہمارے ساتھ میں کرتے ہوں گے, لیکن اس سال کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ میں نہیں ہیں, ہمیں بھی نہیں معلوم ہے, 20 دن باقی ہیں. اچانک کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک ویڈیو وائرل نہیں ہوا تھا گزشتہ ہفتے, ہلدی میں وہ بہنوی اپنے سالے کی پیر کو ہلدی لگا رہا ہے, بہت وائرل ہو گیا ہے. خوشی کا ماحول ہے, مہندی ہلدی چل رہی ہے, بہنوی اپنے سالے کے پیر میں ہلدی لگا رہا ہے اور اچانک گر گیا. ہلدی لگاتے لگاتے گر گیا, مر گیا. تم کہو گے کہ میں تو ابھی فٹ پاٹ جوان ہوں, مجھے کیا ہونے والا ہے, 40 سال تو عمر ہو گئی ہے, ارے ابھی تو 20 سال باقی ہے. زندگی ہر کسی کو مہلت نہیں دیتی ہے. نیکیوں کے لیے دوڑ لگاؤ, جیسے صحابہ اکرام نیکیوں کے معاملے میں دوڑ لگاتے تھے. صحابہ اکرام روزہ رکھنے میں, عبادات کے کرنے میں, نماز کے پڑھنے میں, قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھو, انشاءاللہ آپ فتنوں سے بچو گے. آپ کیا ہوں گے, فتنوں سے بچو گے. ابھی شعبان کا مہینہ ہے, 15 شعبان کو شب برات ہوتی ہے. 15 شعبان کو اس ٹاپک پہ انشاءاللہ شب برات منگل کو ہے, اس وقت میں تفصیل سے گفتگو ہوں گی. لیکن ان عنوانات میں ایک عنوان جو ہے روزے کا ہوتا ہے. مجمع بڑا ہے اس لیے اس ٹاپک کو بات کر کے ختم کر دیتا ہوں. شعبان 15 شعبان کو روزہ رکھنا کیسا ہے, بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں اس تعلق سے. روزہ رکھنا سنت ہے, فرض ہے, واجب ہے, نفل ہے, مستحب ہے. 15 شعبان کو روزے کے متعلق ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 15 شعبان کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ذخیرہ احادیث ہے اس میں سے صرف ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ جس کے بارے میں 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے, لیکن وہ بھی ضعیف, کمزور ہے. اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم 15 شعبان کے روزے کو سنت عمل قرار نہیں دے سکتے. ہاں پسندیدہ عمل اور مستحب کہہ سکتے ہیں, لیکن سنت نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر کسی بندے کا یہ معمول ہو کہ وہ بندہ پورا سال ہر مہینے کی ایام 20 میں روزے رکھتا ہو, 13 تاریخ, 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو روزے رکھتا ہو, ہر مہینے کی اردو اسلامی کے اعتبار سے ہر 13, 14, 15 جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں, سنت روزے ہیں. اگر یہ رکھتا ہے بندہ ہر مہینے, اور شعبان کا مہینہ آ گیا اور 15 تاریخ آ گئی اور وہ بندہ روزہ رکھتا ہے, تو اس کے لیے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے. اس کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے, سنت ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت بتلائی ہے. 15 شعبان کی مخصوص فضیلت نہیں بلکہ پورے شعبان کی فضیلت. کہا کہ 1 شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھا کرو, اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن 28 اور 29 کو روزہ رکھنا چھوڑ دو, اس لیے کہ رمضان کے لیے کھا پی کر اپنے آپ کو تیار کرو. تو 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. اور کوئی بندہ 1 شعبان سے روزہ رکھ رہا ہے, ایک چھوڑ کے ایک رکھ رہا ہے, ایک چھوڑ کے ایک رکھ رہا ہے, پھر 15 شعبان آ گیا, پھر اگر وہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اس فضیلت میں آ جائے گا. لیکن خاص طور پہ 15 شعبان کو روزے کا اہتمام کرنا, اور اتنا اہتمام کرنا کہ اس کا درجہ سنت قرار دیا جانا یا واجب قرار دیا جانا, یہ بالکل غلط ہے.
اس لیے کہ ہم اتنا ہی عمل کریں گے جتنا اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، اور وہی کریں گے جو اللہ کے رسول نے بتلایا ہے۔ دین اتباع کا نام ہے، دل کے مطابق چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔